جائیدادیں اور جاگیریں یہ بانٹی گئی اور غیر مستحق کے پاس چلی گئی. اب مجھے ان سب سے لینا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنا سہلا نامی گاؤں بیت المال میں جمع کروا دیا. اعلان کیا کہ آج سے ہمارا گاؤں سہلا یہ بیت المال کا ہو گیا. اتنی پیاری سیرت تھی آپ کی. اور اپنی بچوں کی امی کے زیور بیت المال میں جمع کروا دیے. آپ نے وہ زاہدانہ زندگی گزاری, وہ زاہدانہ تاریخ الدنیا زندگی گزاری جس کی نظیر بادشاہوں میں تو خدا درویشوں میں بھی نہیں ملتی. اب غور کیجئے کہ ایک دن آپ اپنے بچیوں سے ملنے کے لیے گھر تشریف لے گئے, تو جب بچی آپ سے بات کرتی تو منہ پر ہاتھ رکھتی تھی, منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہی تھی. آپ نے جب وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ بچیوں نے آج صرف پیاز اور دال کھائی ہے. آپ کی بچیوں نے صرف آج پیاز اور دال کھائی ہے. اب رو پڑے. بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا, میری بچیوں کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سننا تھا کہ بچیاں بھی باپ سے لپٹ کر رو پڑی. میرے آقا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ 2 وقت کے کھانے کا حساب 2 درہم یومیہ سے زیادہ نہیں تھا. ایک روز آپ اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ آپ کے پاس 1 درہم ہے, 1 درہم. آج انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے. خلیفۃ المسلمین ہے. آپ کے بچوں کی امی نے عرض کی کہ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری, کہ اس سے انگور ہی کھا لیتے, انگور ہی خرید لیتے. ارشاد فرمایا, انگور کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے. انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں. آپ کے صاحبزادے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کی آمدنی کتنی تھی؟ بتایا خلافت سے پہلے 40,000 دینار تھی. کتنی؟ 40,000 دینار تھی, اور خلافت کے بعد صرف 400 رہ گئے. اور فرماتے ہیں اگر مزید باقید حیات رہتے تو اس سے بھی کم ہو جاتا. یہ کیفیت تھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق و تقوی کی, آپ کے سوز و رقت کی. آپ کے مزاج میں بڑی سنجیدگی تھی, سنجیدہ مزاج. اور یہ یاد رکھیے گا امیر المومنین کا انداز یہ بڑا سنجیدہ تھا. اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر سوز چاہیے نا, سوز, رونا, دقت چاہیے. اسلامی بہنوں آپ بھی سنو, مدنی چینل والوں آپ بھی سنو, انٹرنیٹ والوں آپ بھی سنو, تربیت اجتماع میں شریک اسلام بھائی آپ بھی سنو. امیر سنت کا یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر سوز و گداز و رونا چاہیے, کس کو چاہیے؟ سوز و گداز و رونا چاہیے تو 2 چیزیں اپنا لو, سنجیدگی اور خاموشی. جو سنجیدہ اور خاموش ہو گیا انشاءاللہ عز و جل اس کو رونا نصیب ہو جائے گا. بعض افراد جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی حاضری مل جائے تو ہم انہیں کچھ مزاح کریں گے اور ان سے کوئی ہنسی مذاق کی باتیں کریں گے, ان کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. چنانچہ ایک دن ہوا کہ یہ دربار میں پہنچے, ایک نے کوئی مزاح کیا تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی تو وہاں سے دوسرے نے مزاح کیا. جب دونوں نے مزاح کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں مزاح کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ آپ مجھ سے کوئی قرآن و حدیث کی بات سنیں اور اس سے پورا فائدہ حاصل کریں. یہ ہم سب کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول ہے, خصوصیت کے ساتھ تربیت اجتماع کے حوالے سے, کہ مذاق یہ واقعی فساد پیدا کرتا ہے.
جو سنجیدہ ہوتا ہے نا، جو سنجیدہ ہوتا ہے اسے کوئی مذاق نہیں کرتا. ہمیں سے ہر ایک کو یہ بعضوں کا شکایت ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے مذاق بہت کرتا ہے. مذاق پین، پیپر پین دیکھیے، پیپر پین وہی داخل ہوتی ہے جو جگہ نرم ہو. جو جگہ نرم ہی نہیں ہے اس کے اندر پیپر پین کہاں سے داخل ہوگی؟ ہمارے مزاج میں اس طرح کی طبیعت، ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ وقت پڑنے پر ہم بھی مذاق مستی سے اور ان چیزوں سے چکتے نہیں. تو پھر ہم سے بھی کوئی مطلب کہ کوئی چکتا نہیں ہے. پھر اگر ذمہ دار مزاحیہ ہو، یاد رکھیے، اگر ذمہ دار مزاحیہ ہو، نیکی کی دعوت دینے والا مزاحیہ ہو، تو یاد رکھیے کہ اس کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے، خشکی الگ شے ہے، سنجیدگی الگ شے ہے. یا خشکی نہیں ہے، یا سنجیدگی ہے. خشکی سے برا منہ سجا ہوا ہوتا ہے، منہ پھلا ہوا ہوتا ہے، خاموشی کے نام پر بالکل وہ کوئی دیکھے تو بات کرنے کا جی بھی نہ جائے. نہیں، ایسا نہیں. اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا تو میرے شیخ طریقت کو دیکھ لیجیے. سوز و گداس، رقت قلبی، اور روتے تو ایسا روتے ہیں کہ ان کے آنسو کیا نکلتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر لاکھوں کے آنسو نکل جاتے ہیں. اور مسکراہٹ ایسی چہرے پر کھلی رہتی ہے کہ غم زدہ دل آئے تو ان کے چہرے کو دیکھ کے اس کا غم دور ہو جاتا ہے. تو ایک پریکٹیکل چیز، جو پریکٹیکل ایک شخصیت ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجیے. تو ایک کاش ہمیں سنجیدگی نصیب ہو جائے، ہم سنجیدہ ہو جائیں اور مذاق مستی نہ کرے کبھی بھی. گھر میں بھی سنجیدہ رہے. جو شوہر گھر میں سنجیدہ نہیں ہوتا نا، بعض اوقات بچوں کی امی اور بچوں پر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. یہاں سنجیدگی مراد میں عرض کر دی خشکی نہیں ہے، چڑچڑا پن نہیں ہے، غصہ نہیں ہے. سنجیدگی اور شے. آدمی مطلب کہ کیا ضرورت ہے فضول قسم کی باتیں کرنے کی، فضول قسم کی مستی مذاق کرنے کی. گھر کے اندر اپنا وقار بندہ خراب کرے. باپ کا وقار بچوں کے آگے مجروح ہو، بچوں کی امی کے آگے وقار مجروح. اسی طرح بچوں کی امی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک خاموشی میں وقار، سنجیدگی میں وقار. خاموش آدمی سنجیدہ کہیں بیٹھا ہو، کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہو، وہ نہ بولے، آپ کو لگے گا یہ کوئی بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا کوئی اہل علم شخص ہے، نہ بولے. اور اگر وہ خاموش چلا جائے، اپنی شخصیت کا سکہ یہ سامنے والوں کے سینے پر ثبت کر کے جاتا ہے. نہ بولے، ضرورت کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. اور جو اس طرح کا ماحول نہیں اختیار کرتے گھر میں، بازار میں، دکان میں، آپس کی سنگتوں میں، تو وہ کیا مطلب بیچارہ کیا کر سکے گا، یا وہ اسلامی بہن کیا کر سکے گی. تو چونکہ یہ ایک ہفتہ وار اجتماع بھی اسلامی بہنوں کا ہے، تو ہر طرح کی ذمہ دارہ، غیر ذمہ دارہ، نئی پرانی اسلامی بہنیں جمع ہوتی بھی ہیں، اور اسلامی بھائی بھی جمع ہوتے ہیں. ملک اور بہنوں نے ملک میں سنا بھی جا رہا ہے. تو ایک کاش کہ ہمارے ماحول کے اندر سنجیدگی آ جائے، سنجیدگی آ جائے. بہو ہے تو وہ سنجیدہ ہو جائے، ساس ہے تو وہ سنجیدہ ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے. مسکراہٹ چہرے پر ہو، اچھی طرح جواب دے، بلکہ جواب تو ایسا دے کہ جیسے میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ شفا شریف کے اندر بھی یہ بات نقل ہے، یہ حدیث پاک نقل ہے. تو خلاصہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے لبیک. کیا ارشاد فرماتے؟ کیا ارشاد فرماتے؟ کیا اس سنت کو زندہ کریں کہ جب بھی ہمیں کوئی پکارے گا کیا کہیں گے؟ لبیک، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. کتنا پیارا لگے گا. زے قسمت اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارا بچہ بھی پکارے تو ہم کیا کہیں؟ لبیک بیٹا میں حاضر ہوں. بیٹے کے دل میں باپ کی کیسی محبت پیدا ہوگی. بچوں کی امی پکارے تو کیا جواب دیں؟ لبیک میں حاضر ہوں. جی فرمائیے. بچوں کی امی نیت کر لے کہ اگر میرا شور پکارے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ لبیک. بیٹا نیت کر لے کہ باپ پکارے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لبیک. اور اگر میرا مرشد پکارے گا تو لبیک ہی لبیک، لبیک ہی لبیک، لبیک ہی لبیک. صلو علی الحبیب.
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تجدیدی کام تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے حکومت کو، انداز خلافت کو صرف انتظامی امور کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ نے اپنی خلافت کے ذریعے، حکومتی معاملات کے ذریعے جمہور کے اخلاق و عقائد، سیرت و تربیت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس طرح ایک ایسی اصلاح کا دور چلا کہ